حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عرس اور 40ویں کے قائل تھے، لیکن ہمارے آج کل کے دیوبندی بھائی ان کو بدعت کہتے ہیں۔ ان کی کتاب کلیات میں یہ چیزیں موجود۔ آپ نے بالکل صحیح کہا بھائی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ 40ویں کے ان چیزوں کے قائل تھے۔ فیصلہ ہفت مسئلہ جو ہے یہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے غالباً لکھا تھا اور اس میں ہے۔ اس پہ کئی بار بات ہو چکی، مہربانی کریں آپ کتنی مرتبہ جواب دیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ یہ چیز ہے انتظامی امور کو اگر کوئی شریعت سمجھے گا تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ اصول کی بات، انتظامی امر یہ ہے کہ گاڑی کی پارکنگ بلڈنگ کے اس ایریا میں کی جائے، یہ انتظامات ہیں نا۔ اب کوئی کہے کہ یہاں پر گاڑی کھڑی کر دینا یہ شریعت کا حکم ہے۔ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے رکاوٹ نہ بنو، تنگی نہ پیدا کرو، قانون کی پابندی کرو۔ شریعت یہ تھوڑی کہتی ہے کہ یہ جگہ اتنی پاک ہے بس تمہاری گاڑی یہیں کھڑی ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہے۔ انتظامی امور ہیں کہ بجلی کہاں روشنی ہو کہاں نہ ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں یہاں لگاؤ، یہاں تمہیں بہت فائدہ اور ثواب۔ غلط بات ہے بھائی، وہ دلیل چاہیے اس کے لیے۔ تیجا 40واں سالانہ اس زمانے میں کرتے تھے جب لوگوں کے اسباب اور وسائل نہیں تھے، بجلی نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھیں، سفر ہوتے تھے۔ انتظامی امور پہ حضرت کا انتقال ہوا ہے، مثلا 20 ربیع الاول جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے، کہتے تھے یار کون خط لکھے گا اور کون یاد کرے گا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو، آئندہ برس 20 ربیع الاول کو پھر آ جانا۔ اگلے سال 20 ربیع الاول کو کوئی گھوڑے پہ آ رہا ہے، کوئی اونٹ پہ آ رہا ہے، کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی کچھ آ رہا ہے۔ یہ ایک انتظامی چیز تھی کہ ہم نے دن متعین کر لیا۔ اچھا بھئی دعا خیرات اس کے لیے جمع ہونا، قرآن پڑھنا، یہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہدایہ کی شرح میں لکھا ہے، اور عینی رحمۃ اللہ اس کی تصریح کی ہے کہ جمع ہو کے قرآن پڑھنا یہ امت میں رہا ہے۔ اب کس دن ہونا چاہیے؟ ایک کہتا ہے جی اتوار کو رکھ لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا کہتا ہے یار اتوار کو نہیں ہفتے کو رکھ لیں، شام کو اتوار کو سارے دن میں بہت کام ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک کہتا ہے نہیں جی جمعرات کو رکھ جمعے کو رکھ لیں۔ انتظامی امور ان کو اگر شریعت سمجھا جائے تو بدعت ہوں گے نا۔ کوئی نئی شریعت سمجھتا کرتا ہے، بالکل کرے، یہ اعتدال کی راہ ہے۔ اب بھی کوئی 40واں تیجا 10واں کرتا ہے اور اس تاریخ کو کرنا شریعت نہیں سمجھتا تو درست ہے، کرے، مگر اب تو کوئی کرتا بھی نہیں نا۔ اب 40واں بھی 10ویں دن ہو جاتا ہے، کہیں 10واں کرتے تھے تو اگلے ہی دن ہو جاتا ہے، کہیں تیجا بھی ہوتا ہے تو اگلے ہی دن ہو جاتا ہے۔ وہ انتظامی امور کی پابندیاں ختم ہو گئیں تو ہو گئی۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اب لوگ اصالِ ثواب نہیں کرتے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مردے تمہارے ثواب کی چیزوں کا ایسے انتظار کرتے ہیں جیسے کوئی ڈوب رہا ہو اور تم اسے رسی دے دو اور رسی کے ذریعے اپنی جان بچا دو، اسے ہاتھ پکڑا دو اور ہاتھ کے ذریعے جان بچا لے۔ یہ کرتے رہنا چاہیے۔ حتیٰ کہ ہمارے حنفی اتنے وسیع ہیں، اس میں شامی نے لکھا ہے کہ جو فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، اگر کوئی آدمی نیت کر لے کہ اللہ اس فرض نماز کا ثواب مجھے بھی دے اور پروردگار میرے والدین کو کل دنیا کے مسلمانوں کو دے، تو اللہ سب کو دے گا۔ یہ ثواب جو ہے نا یہ موم بتی ہے، اس موم بتی سے آپ 1000 موم بتیاں جلا لیں، اصل روشنی پہ تو کوئی فرق نہیں نہ آتا۔ یہ ہے چیز۔ اس لیے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ جو فرماتے تھے وہ بھی صحیح ہے، اور اس کو جو شرعی امر اب بھی نہیں سمجھتا بس ٹھیک ہے، اپنی سہولت کو دن مقرر کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دن متعین کر دیے تھے۔ فرمایا عورتوں نے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیشہ مردوں میں ہی واز کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں فرماتے، تو آپ نے پیر اور جمعرات 2 دن عورتوں کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی اس دن آ جایا کرو، میں تمہیں کچھ نصیحت کروں۔